الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. باتیں اسی بات کے تعلق سے ایک اور ہم نے سماعت فرمایا. باب یہ تھا کہ بچوں کا بالغ ہونا اور ان کی شہادت یعنی گواہی وغیرہ کا بیان. حدیث نمبر 2665 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ یبلغ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے. یہ ایک شرعی مسئلہ بیان کہ محتلم کا مطلب ہوتا ہے یعنی عمر فکس نہیں ہے جو بالغ ہو جائے، اور اس کی مضبوط جو علامت ہوتی کہ آدمی کو نائٹ فالٹ ہونے لگ جائے اسی کو محتلم کہا جاتا ہے. کہ اگر اس کے اندر یہ علامت ہے اس کا مطلب وہ بالغ ہو چکا ہے، تو ہر اس شخص پر جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہوتا ہے. تو یہ بات دو چال کی طرح آیا ہے کہ شریعت کا کوئی بھی حکم کمپلسری آدمی پر اسی وقت لاگو ہوتا ہے جو وہ بالغ ہو جائے. بالغ ہونے سے پہلے اس پر کمپلسری نہیں ہوتا. یعنی یہ کہ اگر تمیز آ گیا تو اس کو منکر سے روکا جائے گا، بھلائی کا حکم دیا جائے گا. لیکن اگر وہ کسی منکر کو کر لے اور بھلائی کو نہ کرے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن تمیز آ گئی، جیسے 7 سال کے جب بچے ہو جائیں تو حکم ہے کہ آپ اس نے نماز پڑھنے کا حکم دو. اگر وہ نہیں پڑھتے ان کے کھاتے میں گناہ نہیں لکھے جائیں. 10 سال کے ہو جائیں اگر نہیں پڑھتے تو آپ انہیں مارو، پھر بھی اگر وہ نہیں پڑھتے تو ان کے کھاتے میں گناہ نہیں لکھا جائے گا. کب تک ان کے لیے چھوٹ ہے؟ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں. بالغ ہو گئے پھر بھی نہیں پڑھتے تو پھر اب ان کا جرم ہوگا، ان کے کھاتے میں گناہ لکھا جائے گا. لیکن یہ آپ کو جو حکم دیا گیا نا کہ 7 سال کے جب ہو جائیں تو آپ حکم دیں. بچے نہیں پڑھتے کوئی مواخذہ نہیں، لیکن اگر آپ نہیں حکم دیتے ہیں تو آپ مجرم. یہ ذمہ داری آپ کی. 10 سال کے بچے ہو جائیں تو آپ کے لیے اگر نہیں پڑھتے تو مارو، اگر وہ نہیں پڑھتے ان کے کھاتے میں گناہ نہیں لکھا جائے گا. لیکن آپ اگر انہیں مار کر نہیں پڑھاتے ہیں تو آپ مجرم ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا. تو یہ کہ شریعت کے جو احکام لاگو ہوتے ہیں وہ بالغ ہونے کے بعد، لیکن جب تمیز بچوں کے اندر آ جائے تو پھر انہیں اوامر کا حکم دیا جائے گا اور جو منہیات ہیں جو نواہی ہیں ان سے روک. لیکن یعنی گناہ کا ارتکاب اس وقت ان پر حکم لگے گا جب وہ بالغ ہو. دوسری بات مسئلہ یہی ہے کہ غسل جو جمعہ کا حدیث میں جیسا تذکرہ ہے کہ واجب ہے، کہ یہ حکم بالغ پر ہوتا ہے. اس مسئلہ کہ شریعت کا کوئی بھی حکم کمپلسری آدمی پر اس وقت ہوگا جب وہ بالغ ہوگا. پھر جمعہ کی بات ہے تو جمعہ حقیقت میں مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، ہفتے کا عید ہے. اور اتنا مضبوط سسٹم اسلام نے مسلمانوں کو دیا ہے نا کہ کسی کے پاس نہیں. آپ دیکھ رہے کسی کے پاس ایسا مضبوط سسٹم ہے کہ جمعہ کے دن مسلمان بھاری تعداد میں جگہ جگہ مسجدوں میں اکٹھا ہو، اللہ اس کے رسول کے نام پر اور دین کی بات کرے اور سنے. کسی کے پاس ایسا. اچھا اس کے بعد یہ اللہ کی طرف سے پھر اللہ نے اس فطرت میں ایسے ڈال دیا نا کہ ہر آدمی نہ چاہتے ہوئے وہ جمعہ دن کیسے بھی کر کے چاہے لیٹ ہی آئے، امام صاحب کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنے ہی کے لیے آئے، لیکن وہ آتا. ایسا اللہ نے کچھ سسٹم بنا دیا، نہ چاہتے ہوئے چاہے دکھاوے کے لیے کسی نہ کسی حساب سے وہ آتا. تو اللہ نے مسلمانوں کو ایک دن بہت بڑا اجتماع کے ساتھ سمجھیے کہ جوڑ دیا جو اتحاد کا پیغام دیتا ہے. اسی لیے ہے کہ ایک مسلمان اگر 3 جمعہ کنٹینیو چھوڑ دے بغیر کسی شرعی عذر کے تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ جمعہ بھی چھوڑ دیے تو پھر جہاں سے کچھ مل سکتا ہی تھی، قرآن و حدیث کے باتیں آپ سن سکتے تھے، وہ راستہ آپ نے بند کر دیا نا، اب آپ کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اس لیے
जुमा का दिन जब आए तो हमें जुमा का एहतमाम करना चाहिए, नहाना चाहिए, गुस्ल करना चाहिए, अच्छा खुशबू लगाना चाहिए, ताकत के मुताबिक अच्छा कपड़े का एहतमाम करना चाहिए और सूरह कहफ है उसकी तिलावत करनी चाहिए, दुरूद कसरत से पढ़नी चाहिए, पहले आना चाहिए, नवाफिल का ये सारी चीजें नहीं लगे आपको कि हफ्ते में एक अलग ही दिन है, जैसे कहा कि हफ्ते का ये ईद है तो एक माहौल होना चाहिए कि आपको लगे हफ्ते का ही दिन है। और आप बिजी आदमी नौकरी वाले हैं या कोई भी कारोबार तो जुमा के दिन थोड़ा टाइम भी निकालें, यानी लगे कि भाई आज ईद है तो थोड़ा टाइम बच्चों को दे दें, कोई मतलब ऐसा लगे कि एक ईद वाला दिन है, इसका एहतमाम होना चाहिए। और बाकी कितना भी आप कमाएं, कितना भी मेहनत करें तो पेट भरने वाला नहीं, तो जुमा के दिन सारी चीज़ों का एहतमाम हमें करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमीन तुम्हें कहने सुने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा।